بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 6 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا عنوان ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب کیوں بٹھایا، اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ عزیز طلبہ، آج ہم ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے حالات بیان کریں گے۔ ناول کی تعریف بتائی جائے گی کہ ناول کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے فنی نکات کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اور اردو کے چند ناول نگاروں کے نام بھی بتائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبق کے حاصلات تعلم کہ اردو کے ادیبوں اور محسنوں کے بارے میں آگاہی کا دائرہ وسیع ہو جائے، یعنی ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ اردو زبان کے جو ادیب ہیں اور اس پر جو انہوں نے احسان کیا ہے، اس کی پھیلاؤ میں کن کن لوگوں کا کردار ہے۔ ان لوگوں میں سے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے حالات سے واقف ہو کر ان کے جو ادب میں مقام ہے اس کے بارے میں آگاہ ہو جائیں، اور اردو ادب میں ناول نگاری کے بارے میں آگاہ ہو جانا، یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے حالات، یعنی سبق کا پہلا حصہ، وہ حالات جیسا کہ آپ کی کتاب میں بھی دیے گئے ہیں، اس میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ آپ کے سامنے حالات پیش کیے جاتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش 6 دسمبر 1831 کو ہوئی۔ اس میں کچھ روایت مختلف ہے، کہیں کہیں 1836 بھی بیان کیا گیا ہے، بہرحال جو کتاب کے مطابق 1831، اور مئی 1912 میں یہ فوت ہوئے۔ ان کے حالات آپ دیکھ لیں کہ ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں ریہر میں پیدا ہوئے۔ ایک مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ مولوی صاحب کی تعلیم اپنے والد صاحب کے ہاں ہوئی، ابتدائی تعلیم، اور 14 برس کے ہوئے تو دلی آ گئے، اور یہاں اورنگ آبادی مسجد کے مدرسے میں داخل ہو کر مولوی عبد الخالق صاحب سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد دلی کالج میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے عربی، فلسفہ اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، اور مولوی نذیر احمد صاحب نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا، یعنی شعبہ تعلیم سے منسلک ہوئے، لیکن خدا داد ذہانت اور انتھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے، یعنی ایک ٹیچر سے ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب انگریزی میں بھی خاصی استعداد پیدا کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے تعزیرات ہند کے نام سے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت ہی مقبول ہوا اور آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد، مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری۔ علمی اور ادبی میدان میں بھی حکومت نے انہیں 1897 میں شمس العلماء کا خطاب دیا، اور 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی اعزازی ڈگری دی۔ 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری عطا کی۔ آخری عمر میں ڈپٹی صاحب پر فالج کا حملہ ہوا، اور 3 مئی 1912 کو دلی میں ہی فوت ہو گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو اردو زبان کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، جو کہ ایک مزاحیہ لکھاری ہیں، ان کی شخصیت پر ایک شاہکار انہوں نے تصنیف کی ہے، ڈپٹی ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی ایک بہترین تصنیف ہے، کیونکہ مرزا صاحب جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ہاں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہاں جو انہوں نے ان کی شخصیت کو دیکھا تھا، وہی پھر انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے پوتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے شاہد احمد دہلوی، یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی چونکہ محاوروں پر ان کو بہت زیادہ
دسترس بھی تھی اور بار بار استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ڈپٹی صاحب جو اپنی تحریر میں محاورات کے روڑے نہیں اٹکاتے بلکہ پہاڑ کھڑے کر دیتے، یعنی اتنے زیادہ محاورے استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی تصنیفات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے معاشرتی اصلاح، بالخصوص تعلیم نسواں، امور خانہ داری یعنی عورتوں کی تعلیم اور گھریلو جو معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ تربیت اولاد، بچوں کی تربیت۔ یہ نذیر احمد صاحب کی خاصیت تھی، ان کی جو تحریریں ہیں ان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے، اور ڈپٹی صاحب اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ ڈپٹی صاحب کی کچھ تصنیفات کے سربراہ آپ کے سامنے ہیں: میرات العروس، بنات الناش، ابن الوقت، توبۃ النصوح اور فسانہ مبتلا، الحقوق والفرائض۔ ان سب کتابوں میں جو تفصیلات آپ کے سامنے آتی جائیں گی وہ انشاءاللہ الگ الگ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں میرات العروس۔ یہ جو ہمارا جو سبق ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب کیوں بٹھایا، یہ بھی اسی کا ایک اقتباس ہے۔ تو میرات العروس ان کا سب سے مشہور ناول ہے۔ اس میں امور خانہ داری اور عورتوں کی تعلیم کو موضوع بنایا گیا ہے، جس کے کردار اکبری اور اصغری آج بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بہت مقبول ہیں۔ یہ ناول جب شائع ہوا تھا تو حکومت نے 1000 روپے انعام سے بھی نوازا تھا۔ 1869 میں شائع ہونے والے اس ناول کو زیادہ تر لوگ اردو کا پہلا ناول مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بنات الناش یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا دوسرا ناول ہے، اور یہ تقریباً اسی کا تسلسل ہے۔ توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا تیسرا ناول ہے، 1877 میں شائع ہوا، اور یہ تربیت اولاد کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے۔ ابن الوقت یہ بھی ڈپٹی صاحب کا ایک مشہور ناول ہے، اور اس میں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کی نقالی پر طنز کیا ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتانے کی اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی تہذیب اور اپنی روایات اپنی ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی تہذیب اور اپنی روایات کو بھلا کر دوسروں کی تہذیب و تمدن کو اپنانے لگے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ فسانہ مبتلا یہ بھی ڈپٹی صاحب کا ایک اصلاحی ناول ہے۔ اس میں انہوں نے ایک معاشرتی پہلو کی کلی کھولی ہے، خاص معاشرتی پہلو کی۔ سبق کا دوسرا حصہ، ناول کی تعریف۔ تو ناول کو عام لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ روزمرہ پیش آنے والے واقعات زندگی کو کہانی کی صورت میں بیان کرنا ناول کہلاتا ہے۔ تعریف ان الفاظ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ ناول کے بنیادی عناصر، یعنی ناول کے کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور ناول کی کیا کیا خصوصیات ہیں، تو ان میں سب سے پہلے تو ہے پلاٹ، اور کردار نگاری، منظر نگاری اور مکالمہ نگاری۔ انشاءاللہ ان کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ ناول کے بنیادی عناصر میں پہلا ہے پلاٹ۔ تو واقعات کی جو ترتیب ہے اس کو پلاٹ کہتے ہیں۔ تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ جو واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہا جاتا ہے، اور واقعات کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ کردار نگاری یعنی قصے کے جو افراد ہیں انہیں کردار کہا جاتا ہے، اور کردار کا حقیقت سے قریب تر ہونا ضروری ہے۔ تو کچھ بنیادی کردار ہوتے ہیں اور کچھ امدادی کردار ہوتے ہیں۔ تو جو بنیادی کردار ہوتے ہیں جیسے ہیرو، ہیروئن اور ویلن وغیرہ، اور کچھ امدادی کردار ہوتے ہیں جو فقط کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کردار چاہے بنیادی ہوں یا امدادی ہوں، ان کا حقیقت سے قریب تر ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جو کردار حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں اور بھلائے نہیں بھولتے، لیکن جن کرداروں کا حقیقت سے تعلق نہ ہو وہ بہت جلدی بھلا دیے جاتے ہیں۔ تو کردار کا
مضبوط ہونا اور حقیقت سے قریب تر ہونا یہ کردار کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ایک حصہ ہے منظر نگاری، یعنی واقعات اور کرداروں کے لحاظ سے آس پاس کے ماحول کو لفظوں کی صورت میں بیان کرنا، یہ منظر نگاری کہلاتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ واقعات اور کرداروں کے لحاظ سے قدرتی مناظر اور آس پاس کے ماحول کو الفاظ میں ڈھالنا منظر نگاری یا منظر کشی کہلاتا ہے۔ اس سے کہانی میں دل فریبی پیدا ہو جاتی ہے اور پڑھنے والا گویا کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مکالمہ نگاری، مکالمہ آپس کی بات چیت، تو قصے کے یعنی کہانی کے جو افراد جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اسے مکالمہ کہا جاتا ہے، اور یہ ناول کی ایک خصوصیت ہے اور اس کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ اور اس مکالمہ نگاری کے ذریعے سے ہم ان کرداروں کی شخصیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسی مکالمے سے بات آگے بھی بڑھتی ہے، کہانی آگے بھی بڑھتی ہے۔ اس میں دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ مکالمہ ضروری مکالمہ ضروری ہونا چاہیے، یعنی جتنا ضرورت ہے اتنا ہی ہو، اتنی ہی بات کی جائے، غیر ضروری طور پر مکالمے کو طویل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا کروایا جا رہا ہے وہ اس کی شخصیت سے مناسبت بھی رکھتا ہو، اسی شخصیت کے مطابق ہو۔ یہاں ان سارے جو بنیادی عناصر ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی تعریف فقط ان الفاظ کے ساتھ کی جائے گی کہ پلاٹ جو ہے وہ واقعات کی ترتیب کو کہتے ہیں، کردار نگاری یعنی کردار جو ہے وہ قصے کے افراد کو کہتے ہیں، اور منظر نگاری یعنی منظر جو ہے وہ آس پاس کے ماحول اور قدرتی مناظر کو الفاظ کی صورت میں ڈھالنا یہ منظر نگاری کہلاتا ہے یا منظر کشی کہلاتا ہے، اور اس میں واقعات کا اور کرداروں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور مکالمہ نگاری جو ہے وہ ناول کے کردار کا آپس میں جو گفتگو ہے اسے مکالمہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اردو کے چند ناول نگاروں کے نام اور ان کے ایک ایک ناول کا نام آپ کے سامنے موجود ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد میرات العروس، رتن ناتھ سرشار، فسانہ عادات بہت ہی مشہور ان کا ناول ہے، عبد الحلیم شرر ان کا مشہور ناول ہے، فردوس بری، منشی پریم چند اسرار مابعد، شوکت صدیقی جانگلوس، مرزا ہادی رسوا، امراؤ جاندہ، سجاد ظہیر، لندن کی پہلی رات، راشد الخیری، صبح زندگی، نسیم حجازی مشہور و معروف تاریخی ناول نگار، ان کا ایک ناول آخری چٹان، ممتاز مفتی مشہور ناول الکھ نگری، انتظار حسین خدا کی بستی، اشتیاق احمد بچوں کے مشہور و معروف اور مقبول اور پسندیدہ ناول نگار، ان کا ایک ناول آگ کی مورتی، قرۃ العین حیدر ایک خاتون ناول نگار، مشہور ناول آگ کا دریا، ناول کی دنیا میں جانا پہچانا اور مشہور و معروف ناول، عمیرہ احمد دور حاضر کی بہترین لکھاری خاتون اور عمدہ ناول نگار، ان کا مشہور ناول پیر کامل، نمرہ احمد بہترین ناول نگار، جنت کے پتے ان کا ناول، فرحت اشتیاق ایک خاتون ناول نگار، یقین کا سفر ان کا ایک مشہور ناول ہے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک آپ کے سامنے اس سبق کا سرورق بنائیے، ناول کے بارے میں دی گئی معلومات کو ذہن نشین کیجیے، اور جو اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو فراہم کی گئی ہیں ان پر غور کیجیے، اور ناول کی تعریف لکھ کر اسے یاد کر لیجیے، اور جو اس کے عناصر کی تعریفات آپ کو بتائی گئی ہیں وہ بھی لکھ کر یاد کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔